وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 4، درس نمبر 2603. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کیسے حاصل کی جائے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 4. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ اتارا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان اور زیادہ ہو جائے. بللہ جنود السماوات والارض. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما. اور بے شک اللہ تعالی خبردار ہے، جانتا ہے سب کچھ اور حکمت والا ہے. بہت اہم آیت ہے سامعین اکرام. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا سکینہ مومنوں کے دلوں میں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سکینہ کیا چیز ہے. سکینہ سکون، اطمینان، وقار اور ثابت قدمی، استقامت. دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ انسان کا دل اگر مطمئن ہو، سکون سے ہو، مطمئن ہو، تو پھر کام عمل اچھا ہوتا ہے. اور انسان کا اگر سکینے کے جو متضاد ہے وہ یہی ہے کہ پریشانی، بدحالی یا پریشانی جو بھی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ مومنوں کے دل میں سکینہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، یہ صرف صلح حدیبیہ نہیں تھی، اور قرآن میں اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے
سکینہ کا نام لیا ہے اور سکینہ اترا ہے غزوہ احد یا غزوہ بدر کے موقع پر. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک امداد ہے جو کہ نظر تو نہیں آتی. بدر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہم پہ آیا کہ ہماری آنکھ لگ گئی. سکینہ کا جب نزول ہوا تو ہم بے خود سے ہو گئے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تلواریں نیچے گر پڑیں. ظاہر نیند میں تو ایسا ہوتا ہے، انسان جو ہے بے خود ہو جاتا ہے، تو غنودگی آپ کہہ لیں یا ایسا سکون و اطمینان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ اسباب پائے جائیں، سکینے والے اسباب پائے جائیں. اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے شان نزول کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے یا اللہ کے حکم کے مطابق رخت سفر باندھا، ناموافق حالات تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، وہاں کے لوگ ان کے دشمن تھے، اور یہ تو ان کا ایمان تھا اصحاب کرام کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا تھی. تو بظاہر حالات ناموافق تھے کہ تو وہاں پر اب یہ ہے نا، وہ سارے حالات اگر آپ ذہن میں لائیں صلح حدیبیہ کے، کہ وہاں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، گفت و شنید ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، مشرکین مان نہیں رہے تھے، اجازت دینے کو تیار نہ تھے. آخر یہ ہوا کہ یعنی اس سال کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی ایک معاہدے کے ذریعے، صلح حدیبیہ کے ذریعے، کہ آج اس سال تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جان. تو بہرحال وہ سارا اب ظاہر دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، صحابہ کرام بھی ہماری طرح کے انسان تھے، وہ انسان سے الگ کوئی چیز نہیں تھے. ہم جس طرح کے بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایمان بہت زیادہ تھا اور انہوں نے استقامت دکھائی اور ایک والہانہ محبت تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ایک حکم پر جان نثار کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے. لیکن پھر بھی حالات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وقتی طور پہ کچھ پریشان ہو جاتا ہے حالات کی وجہ سے. تو یہ مطلب ایک انسانی رویہ ہے. لیکن اب یہاں تذکرہ ہے مومن کا. اگر آپ غور کیجئے 4 نمبر آیت میں انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اگر انسان کا یقین کامل ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، حالات ناموافق ہوں، تو وہ انتہائی مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد کرتا ہے. یہ سکینہ کا نزول اس میں سے ایک حصہ ہے، ان اللہ کی امداد میں سے. دیکھیں آگے کیا مضمون ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہیں تمام لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. یعنی اللہ کے پاس بہت ذرائع ہے. اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کسی خاص ذریعے کا محتاج نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے، پھر کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مدینے کی طرف اور مکے سے نکل گئے اور غار ثور میں پناہ لی، تو وہ اور کھوجی نے ان کو غار ثور کے دہانے پر کھڑا کر دیا. وہ جو ڈھونڈ میں تھے نا، تلاش کر رہے تھے کہ بھئی یہاں تک ہیں نشانات. لیکن اب یہ اللہ کے لشکر جو ہیں، کبوتری نے انڈے دے دیے، جالا وہ گھونسلہ بنا لیا،
انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں تھی. جیسے کہ دیکھیں، بات ذرا سوچ کی ہے. ابرہا آیا کعبے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، اور وہاں کوئی اسلامی مومنوں کا لشکر تو نہیں تھا کہ ان کا راستہ روکتا. مشرک تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، ان کا بھروسہ نہیں تھا. تو پھر اللہ کی مدد کیا ہوئی؟ چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، وہ لشکر پہ برسانی شروع کر دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ابابیل پرندے نہیں بھجوائے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، وہ ان پہ چھوٹے چھوٹے کنکر برساتے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. دیکھیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک اعتماد ہے رب پر، ایک بھروسہ ہے، اور یہ مومن کا ہونا چاہیے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر حالات ناموافق ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کسی بھی کام کا، اللہ کی رضا ہے، تو آپ کو اسباب کو نہیں دیکھنا، آپ نے وہ کام کر دینا ہے. اللہ کی رضا کو پورا کرنا ہے اور اپنے مال و جان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو یہ جملے کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں، مومن کا جو بنیادی رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ بھی رہا ہے، اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. یہاں کیا ہے؟ کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے. کیسے کرے گا مدد مومنوں کی؟ وہ اس کی حکمت کے تقاضا ہے. یہاں دیکھیں، حدیبیہ کے مقام پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، بعض لوگوں نے کہا حضور یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، خشک کنواں ہے یا جو بھی ہے، تالاب ہے، خشک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر دے دیا، جاؤ یہ وہاں گاڑو، اور کچھ منہ کا استعمال شدہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دے دیا کہ یہ ڈال دو، تو وہ لبالب بھر آیا، بس پانی کا انتظام ہو گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے. یہ ایک نظر ہوتی ہے مومن کی، اور ایک بھروسہ ہوتا ہے، اور رب پر، فقط رب پر اعتماد ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ یہاں نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اور دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ زندگی ہے، کبھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن چونکہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور رب کی رحمت پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، تو اب دیکھیں، رحمت آئے یا نہ آئے، اپنے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کربلا کا میدان ہے، نواسۂ رسول اور ان کے ساتھی دعا نہیں مانگ رہے کہ یا اللہ یہ یزیدی لشکر کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، نہیں مانگ رہے دعا. ان کو پتہ ہے، ان کا رب پر بھروسہ ہے. دیکھیں، بات ذرا قیمتی ہے، اس کو نوٹ کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور اللہ کی رضا کو وہ جانتے ہیں کہ یہاں بھاگنا نہیں ہے، ٹھہرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، سو وہ مقابلہ کرتے ہیں.
اب اللہ کی، اب دیکھیں ایک تو رضائے الہی تھی اور یہ تو طے تھا، میدان کربلا کا واقعہ تو طے تھا، جو بھی اس میں حکمتیں تھیں اور حکمتیں ہیں اس کی ابھی وضاحت نہیں کر رہا میں، تو انہوں نے مقابل میں یعنی استقامت اختیار کر لی، واویلا نہ کی، فریاد نہ کیا، جو کچھ ہو رہا تھا اس کو سہا اور سر کٹا دیے۔ 72 غالباً شہداء نے اپنی جان آفری کو سپرد کر دی۔ ہمارا کچھ ذہن مختلف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہوگی تو مدد آئے گی، ڈالر ہوں گے، کوئی لاٹری نکل آئے گی، کچھ یہ ہو جائے گا، کچھ وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں سوچیں۔ اب اللہ کی رضا دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، حالات کے حوالے کر دیں، ہاں مقابلہ کریں حالات کا۔ اب جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے چلے، بظاہر حالات ناموافق تھے، مکے میں ان کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 1 سال پہلے جنگ خندق ہوئی تھی، غزوہ احزاب، اور بڑا لشکر لے کے آئے تھے، اتنے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن حضور نے اشارہ پایا اور چل دیے، اللہ پہ بھروسہ کیا نا۔ پھر مومنوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، 1400 لوگ کون تھے؟ یہ جانثار صحابہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اسی آیت میں آئے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، وہاں مضمون آئے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے کا دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پر پورا اعتماد۔ قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، یہ ایک مومن کی صدا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، سورہ ملک کی آخری آیت ہے غالباً۔ قل هو الرحمن، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی وہ تو رحمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر بھروسہ ہے، بس۔ اب حالات جو بھی ہوں، حالات جیسے بھی رخ اختیار کرتے ہوں، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، حالات بظاہر ناموافق تھے، جو بھی ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا تھا وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کے الفاظ آئے ہیں، میں تم میں سے گواہ شہید چاہتا تھا اور وہ مل گئے مجھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انسان کی یقین پورا ہو صحیح۔ آمنا بہ هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، بس ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں یہ مشکل جب ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہے، اپنی اللہ کو بھول کے یہ دنیا کو دیکھتا ہے یا حالات دنیا کو دیکھتا ہے، تو یہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قرآن والے غالب ہوں گے، یعنی وہ اپنے مشن میں پورے اتریں گے، فتح ہو یا شکست اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ مدد آتی ہے، اس کی اقسام مختلف ہوتی ہیں اور قسمیں مختلف ہوتی ہیں اس کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 4، اس میں ایک تو سکینہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الذی، زور دے کے کہہ رہے ہیں میں تو وہ ذات ہوں کہ میں نے سکینہ مومنوں کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا تاکہ ان کا یقین اور بھی بڑھ جائے گزشتہ یقین کے ساتھ۔
لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا یقین اور بھی بڑھ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یقین کے تو درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کے راستے پر ہو تو اللہ کے راستے کا سفر جو ہے یہ تاریکی سے روشنی کا ہے، من الظلمات الی النور۔ تو جتنا بھی آپ اس راستے پر آگے بڑھیں گے آپ کی تاریکی چھٹتی جائے گی، روشنی بڑھتی جائے گی۔ لیزدادوا اور یہ یقین کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ نور کا ہے اور یقین کا ہے۔ جتنا بھی آپ اس راستے پر چلیں گے آپ کا یقین بڑھتا رہے گا اور آپ کے دل پر سکینہ نازل ہوگا۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، تو یہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے اور تکلیفوں کو ہٹانے والا ہے۔ باقی اس کی مرضی ہے، لیکن وہ قرآن میں ایک آیت ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ مومنوں کی زبان سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہمارا رب ہے اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسی کوئی قابل پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو گئے، حدیث کا الفاظ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے، بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کافی ہے۔ پورا اعتماد، پورا یقین، یہ تب ہوگا۔ دیکھیں خلاصہ کلام میں نکالوں تو یہ ہے، یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ یقین والے بنیں، اپنے اوپر یقین، اپنی منزل پر یقین، منزل کے راستے پر یقین، راستے پر چلنے کے طریقے پر یقین۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اگر آپ کا ایک یقین ہو اور آپ چل رہے ہیں اللہ کے راستے پر تو اب آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ والدین، بچہ ہے چھوٹا 2 سال کا، ابھی کھڑا ہوا ہے اپنے پاؤں پر، چلنا سیکھ رہا ہے۔ میرے خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تو کمرے میں بیٹھے ہوتے تو ہم بچے کو کھڑا کر دیتے، یہ میں کھڑا کر دیتا، اسے کوئی وہ نہیں ہے، تو اس کو کہتا آؤ میری طرف، اپنے ہاتھ اٹھا کے اور اس کو اپنے ہاتھ طرف آنے کی، اس کا بھروسہ ہوتا تو وہ چلتا، گرنے لگتا تو میں اس کو اٹھا لیتا۔ اسی طرح میرے بچے تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہو گئے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک اونچی طاق پہ میں کھڑا کر دیتا، چھوٹا بچہ 2 سال 3 سال کا جو کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کو جم کر کہتا اور ہاتھ اپنے اس کی طرف کر لیتا کہ بھئی میری گودی میں آ جاؤ، تو جب وہ گودی دیکھتا تو وہ چھلانگ لگا دیتا بچہ۔ ایسے ہی آپ بھی کرتے ہوں گے۔ یہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، یقین ہے کہ سامنے والا مجھے بچا لے گا تو بچہ پھر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے عام یعنی روزمرہ کے معمولات ہیں نا۔ اور جو رحمان، رب، اللہ، سبحان اللہ، اس سے زیادہ مہربان تو کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مہربان تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کیا ہوا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے
اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کرو. کیا ہوا مجھے؟ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ، تو یہ ہے مسئلہ. تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. بہت دیکھیں واضح آیت ہے کہ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. اے یقین کرنے والے، میں تمہارے ساتھ ہوں. ضرورت پڑی میں تمہارا ہر طریقے سے ساتھ دوں گا، ہر طریقے سے ساتھ دوں گا. کان اللہ علیما حکیم. یہ واقعہ ہے نا سورہ حدیبیہ کا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے، وہ اس کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہے کان اللہ علیمن، اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تمہارے حالات سے اللہ واقف ہے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے مدد کرے گا؟ وہ حکیم ہے. اب ریگستان ہے، یعنی حدیبیہ کا جگہ ہے، پانی نہیں ہے، تو بس اب دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر دیا کہ جاؤ اس کے بیچ میں، تالاب کے بیچ میں اس تیر کو گاڑ دو اور اپنے منہ کا استعمال شدہ پانی دیا، یہ ڈال دو اور وہ تیر ڈال دو تو پانی ابل آئے گا. للہ جنود السماوات والارض. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ پہ اعتماد ہو، بھروسہ ہو. اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.